کیوں بھائی یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ بھی؟ تم کب سے انتظار میں تھے کہ کب یہ 4 بکریاں نظر آئے اور کب تم یہاں چل کے آؤ؟ بڑے منگتے ہو تم، ٹیکس لگا دیا نا مجھ پہ بھی، جاؤ آگے جاؤ کسی اور کے پاس بھی تو تم نے جانا ہوگا، میں سوچوں گا ذرا۔ ڈرا کرو اللہ سے۔ شہر کے کئی تاجر کئی آڑتی کبھی ضرورت مند کو دیکھ کر کئی مرتبہ کہہ دیا کرتے ہیں لڑکا نہیں بیٹھا پھر آنا، بچہ نہیں بیٹھا پھر آنا۔ تجھے کیا معلوم ہے اگر کسی غریب کا بچہ دوا کے لیے تڑپ رہا ہو اور تم نے کہہ دیا کہ پھر آنا، اگر اس کا بچہ مر گیا تو تجھے عذاب نہ ہوگا؟ تمہیں یہ طریقہ بتایا اللہ نے؟ اگر رد کر کے جہنم میں نام لکھ دیا پھر؟ صحابی نے یہ جواب دیا کہ اور کسی کے پاس بھی تو تم کو جانا ہوگا، چلے جاؤ، واپسی میں آنا۔ ذرا سوچیں گے ہم خواہ پریشان کر دیا آگے، لائے ہیں زکات دے دو منگتے۔ اللہ اکبر، وہ صحابی تو ابھی لوٹ کے آئے بھی نہیں، وہ آسمان والا صحابی آ گیا، جبریل آ گیا، قرآن لے کر آ گیا، کہتا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ۔ کئی لوگ، بعض لوگ، کافی لوگ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں اللہ کا فضل مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، بڑا صدقہ کروں، بڑی خیرات دیا کروں، بڑی زکات دیا کروں، لَنَصَدَّقَنَّ، ہر وقت دیا کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، نیک بن جاؤں گا، صدقہ دے دے کر ہر گھر میں پہنچاؤں گا، ہر گلی میں پہنچاؤں گا، ہر محتاج کو پہنچاؤں گا، ہر ضرورت مند کو پہنچاؤں گا، بشرطے کہ مجھے اللہ کا فضل مل جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جائے، بَخِلُوا بِهِ، پھر بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، منہ پھیر لیتے ہیں، وَهُم مُعْرِضُونَ، اللہ کہتا ہے پھر منہ پھیر جاتے ہیں، یاد بھی نہیں رہتا یہ دیا کس نے ہے۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت اتری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آسمان سے دی، صحابہ توجہ کرنا، نیند نہ کرنا، ڈرا کرو ہر وقت اللہ کے قہر سے۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو زکات لینے گئے تھے، جن کو آپ نے بھیجا تھا وہ لوٹ کے ابھی آئے نہیں، قرآن پہلے آ گیا۔ صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال بعد تو ہلاک ہو گیا، او سال بعد تو مارا گیا، میں تجھے پہلے کہتا تھا تو نہ سمجھا، تیری بربادی ہو گئی، تیری تباہی پھر گئی، تو ہلاک ہو گیا، تیرا کچھ نہ رہا۔ صحابہ کا آپس میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑا پیار تھا، ابھی وہ نہیں آئے جو لینے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سالبہ کا نام سنا، ہلاکت کا نام سنا، بربادی کا نام سنا، تباہی کا نام سنا، صحابہ کے جگر پھٹ گئے، اور مارے محبت کے یہاں سے کئی دوڑے ہیں صحابہ اٹھ کر، اور سالبہ کو جا کے کہا او خدا کے بندے کیا کر دیا، ہم سرکار کی زبان سے سن کر آئے ہیں، قرآن تیرے بارے میں نازل ہو گیا، تو نے کیا تباہی پھیر دی، کیا بربادی کر دی، کیا ہلاکت مول لے لی، اور کیا ظلم کر لیا، کیا گناہ کر لیا، ہم حضور کی زبان سے سن کر آئے ہیں، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، کہنے لگا بس کیا شک ہے میری بربادی میں نے بک دیا جو بکنا تھا۔ دھیان ہے سب کا، توجہ کرنا۔ اب وہ سارا ریوڑ لے کر، اتنا بڑا ریوڑ لے کر جب صحابہ نے جا کے بتایا نا کہ تیرے خلاف تو قرآن نازل ہو گیا، تیری بربادی کا قرآن میں اعلان ہو گیا، تیری تباہی کا قرآن نے اعلان کر دیا، اب وہ سارا ریوڑ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں غریب، اچھا ایک بچہ نہیں رکھتا، یہ سارا ہی لے لو۔
یہ سارا ہی لے لو، باوجود رحمت للعالمین ہونے کے، باوجود اس کے کہ سگے چچا کے کھوپڑی میں شراب پینے والی کو معاف کر دیا، 11 ٹکڑے کرنے والے کو معاف کر دیا، مگر اس کو فرمایا میں تیرا ایک بچہ نہیں لوں گا، میرے اللہ نے تیرا ایک بچہ بکری کا لینے سے بھی منع کر دیا ہے۔ کیوں؟ ایک ہے کوتاہی، ایک ہے گناہ اور ایک ہے اعتراض۔ تو نے خدا کے فرض پر اعتراض کیا، ٹیکس بتایا، دنڈ بتایا، تاوان بتایا، اجرت بتائی، تو نے تباہی بتائی، جہاں اللہ نے تجھے برباد کر دیا، میں تیرا ایک بکری کا بچہ لینے کو تیار نہیں۔ سارا ریوڑ لے کے آیا تھا، حضرت نے رد فرما دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو آیا ہے ریوڑ بہت بڑا، لاکھوں بکریاں لے کر آیا۔ انہوں نے کہا ابو بکر میں یہ سارا دیتا ہوں، قرآن میں میری بربادی کا اعلان ہو گیا۔ صدیق اکبر نے رو رو کے جواب دیا دکھ تو ہمیں بھی ہے تیری بربادی کا، پر جب میرے نبی نے نہیں لیا میں کون ہوں لینے والا۔ فاروق اعظم کے پاس لے کر آیا، آپ نے بھی انکار کر دیا کہ جب نبی اور صدیق نے نہیں لیا، فاروق کی کیا مجال ہے کہ تیرا ایک بکری کا بچہ وصول کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا ہے، کسی نے اس کا ایک پیسہ، ایک بکری کا بچہ قبول نہ کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بعض ہمارے سیٹھ، بعض ہمارے تاجر، بعض ہمارے ذمہ دار اس بات کو بات کرتے کرتے ڈنڈ کہتے ہیں، ٹیکس بتا دیتے ہیں، کھلا کفر آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ساری باتیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور نام اعمال کو آگ لگ جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار للکار کی آواز دی، والذی یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جس نے سونا چاندی جمع کر کے رکھ لیا، دولت اکٹھی کر کے رکھ لی، اس کی زکات نہیں دیتا، فبشرهم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دو جہنم کے دردناک عذاب کی۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ فرمایا اسی دولت کی، اسی مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کر کے پیٹھ پہ، پسلیوں پہ، پیشانیوں پہ داغ دیا جائے گا۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی سبقت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے۔ ان کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی امیر آدمی تھا بڑا کنجوس، اولاد کو بھی خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ دنیا میں لوگ اصل میں رہی دو قسم کے گئے، یا کنجوس یا پھر فضول خرچ۔ درمیانہ روی لوگوں نے چھوڑ دی کہ نہ کنجوسی ہو اور نہ اتنا اڑاؤ کہ کل کو گاڑی کے نیچے لائن پہ سر رکھنا پڑے۔ کئی لوگ مر جاتے ہیں کہ دینا کہاں سے دیں، چلو میاں سر اڑا دو اپنا خیر چل رہا، کہاں اتنا خرچ کرتے ہو۔ تو حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں آدمی تھا، کنجوس تھا، بیٹے کو خرچنے کے لیے نہیں دیتا تھا۔ آخر مرتے تو لوگ اس زمانے میں بھی تھے، فانی ہے جان سارا، موت آ گئی۔ بیٹے نے غصے میں آ کر وہ جو اشرفیوں کا تھیلا تھا ابا کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ انہوں نے زندگی میں تم نے ہم کو خرچنے کے لیے نہیں دیا، دفع ہو جاؤ، اپنی دولت ساتھ لے جاؤ، اب ہم بھی تمہاری دولت کو نہیں لیتے، ساتھ ہی لے جاؤ۔ چل گیا بیچارہ بیٹا، وہ تھیلا بھر کے اشرفیوں کا قبر میں ساتھ رکھ دیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کئی دنوں کے بعد بیٹا اور زیادہ تنگ ہو گیا، غریب حالت تھی۔ ایک دن رات کو لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا کہ باپ نے تو دیا ہی نہیں خرچ کرنے کے لیے، تو نے کون سی عقل مندی کی ہے جو تھیلا بھر کے وہاں رکھ دیا؟ اب تو کام آ جاتا نا، اب تو خرچ کر لیتا، خام خواہ قبر میں رکھا ہے۔ تو خود ہی دل میں آیا کہ قبر میں سے کون سا کوئی نکال کے لے گیا، اب نکالنا۔
تو خود ہی پروگرام بنایا، رات کا وقت تھا، کسی اٹھائی اور جا کے قبر کھود لی ابا کی. جب لحد کھولی تو لکھا ہے کہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کے رکھ کے آیا تھا، مگر جب جا کے دیکھا روشنی کی، اندر ٹارچ جلائی یا کسی چیز سے روشنی کی، دیکھتا کیا ہے کہ وہ تمام اشرفیاں پیر سے لے کر سر تک سارے بدن پہ ستاروں کی طرح ٹکی ہوئی ہے. ایک 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 کر کے تمام آنکھوں پہ، ناک پہ، زبان پہ، ہاتھ پہ، سینے پہ، چھاتی پہ، سارے بدن پہ ایک ایک کر کے لگی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی. کہتا بس اتنی آگ لگی، بڑی مشکل سے قبر پوری کی چھوڑ کے آ گیا. ساری رات دہی میں انگلیوں کو ڈبویا، دواؤں میں رکھا، مگر چین نہیں پڑتی تھی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، بڑے دم درود کرائے، بڑی دوائیں کی. اب بتاؤں شرم کے مارے کسی کو نہ ابا کا یہ حال ہے. تو حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت میری انگلیوں میں کوئی پھنسی نکلتی ہے یا کوئی پھوڑا نکلتا ہے، پتہ نہیں، بڑی ساڑ ہے، بڑا درد ہے، آگ لگی ہوئی ہے، چین نہیں پڑتی. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ادھر کر میں دم کرتا ہوں. حضرت شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم کیا، فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا کہ اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ ہے. تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے، آج جہنم کی آگ ہے، نہیں بجھے گی. اب وہ رونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا، واقعی جہنم کی آگ ہے. تو یوں فرمایا اللہ اکبر، یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے، یہ آگ بجھنے والی نہیں. سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی، دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی، نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی، کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی، دواؤں سے نہیں بجھے گی، کسی چیز سے نہیں بجھے گی. اگر شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے، اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا، آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا. جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے. شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے. حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں. اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا. کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا. وہ رونے والے لوگ چلے گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر. ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی. ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے. ٹھوکرے کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا. دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہے، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں. اب جنہیں قدر تھی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات تھوڑی ہے. یہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ سالبہ والا سنایا کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ
بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک، میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم، کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میرا ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے، پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں، بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں، تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے، جو میری سمجھ میں آئے جو میں تو وہی کہوں گا۔ کراڑ ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں، پتھروں کا پجاری، بڑا اور پیپل کا پجاری، درختوں کا پجاری، پانی کا پجاری، سورج کا پجاری، اس کی یہ کوشش ہے کہ میں کچھ نہ کچھ خیرات ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی کھلایا کروں۔ ارے ہندو کیڑیوں کے، چیونٹیوں کے، کبیلیوں کے سراغ تلاش کرتے پھرتے ہیں، سوجی پھینک کے آتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھائے گی، ہوا میں اڑنے والے پرندے کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، راہوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیوں میں پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ارے ہندو کا تو اتنا بڑا یقین ہے کہ مخلوق پہ کرم کر تو اللہ میاں کرم کرے گا، کبھی تیرا بھی یہ ایمان بنا؟ ابھی گرمی آ رہی ہے، سندھ میں ہندو بنیے ہیں ابھی ڈیر کی، میل پر مٹھیلو، گھوٹ کی، ان اسٹیشنوں پہ جا کر کے دیکھو، بنیوں کے نوجوان لڑکے بالٹی لے کر پانی پلاتے پھر رہے ہیں، پانی پینے والے مسلم اور پلانے والے ہندو۔ ایک تم ہو اسٹیشن سے نلکے اکھڑوا دیتے ہیں بوتلیں بیچنے کے لیے۔ اڈے پہ اگر کوئی عورت کا بچہ رو رہا ہو، بھائی جی پانی مل جائے گا، بوتل لے لو، بوتل، اندازہ لگا، اڈے سیور بن گئے سارے۔ نہ تم بتاؤ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھو، میری بات پر ہاں نہ کرو، خود سوچو کہ ہم جو سال بھر میں کماتے ہیں کتنا ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور کتنا پیسہ ہماری اولاد رگڑتی ہے، کتنا پیسے کو ہماری بیگم آگ لگاتی ہے، کتنے پیسے کو سال میں ہم کھاتے پیتے پیشاب کرتے اور ہگتے ہیں، اور کتنا اس مالک کے نام پر ہم غریبوں، محتاجوں، کیڑی مکوڑے، پکھی، پیاسے، منہ کے پیاسوں کے پانی ہم پلا کر کتنی دعائیں لیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ، کس نے کہا حضرت کسی سے اگر دعا کرانی ہو، کسی سے اگر دعا لینی ہو کیا طریقہ ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم لوگ تھے بھائی، بڑے اللہ والے تھے، یوں فرمایا گرمی میں دعا لینی بڑی آسان ہے۔ فرمایا کیسے؟ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پیاسا آدمی ہو نا، بس پانی ٹھنڈا پلا دو، کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے لیے دعا کر، اکڑیاں بول اٹھیں گی، خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے رنگ لا دے، اللہ تجھے اور دے، بغیر کہے، بغیر مطالبے کے، بغیر کسی وجہ کے خود بخود پیاسے کی اکڑیاں بول پڑتی ہیں ٹھنڈا پانی پی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسلمانوں اور انسانوں کے اندر رابطہ قائم رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا قانون نازل فرمایا، تاکہ غریب لوگ، محتاج لوگ، یتیم بیوہ لوگ جو ہیں وہ تمام کے تمام تمہارے ساتھ جڑے رہیں، وہ لے کر کے جڑ جائیں، تم دے کر کے جڑ جاؤ، وہ تمہارا احسان اپنے اوپر سمجھے، تم ان کا احسان کہ اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ بڑے بڑے بے پرواہ لوگ بھی ہم نے دیکھے، علامہ محمد یوسف صاحب بنوری سب قید رحمت اللہ علیہ بین الاقوامی شخصیت تھی، بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا 50,000 روپیہ سامنے رکھ کے کہنے لگا حضرت یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ ہم نہیں بھائی، ہم نے اپنے سال کا خرچہ پورا کر لیا، لے جاؤ کہیں اور جا کے دو، یعنی ہمیں سال بھر ضرورت نہیں رہی ہے مدرسے میں۔ وہ کہنے لگا جی پھر آپ ہی کہیں پہنچا دیں جہاں مستحق لوگ ہوں۔ بڑے بے پرواہ آدمی تھے، فرمان لگے میں تیرے باپ کا ملازم ہوں، اللہ نے تجھے نعمت دی ہے، مال دیا ہے، خود تلاش کرتا پھر مستحقین کو اٹھا، میں کیوں پھر تلاش کرتا ہوا۔ بڑے اللہ والے بے پرواہ ہوا کرتے ہیں۔
ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مرید ہونے کے لیے آیا، بڑا امیر آدمی تھا، 10,000 روپیہ ساتھ لے کے آیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں مرید پھر بناتا ہوں، پہلے میری کتابیں پڑھو، میرے حالات جانچو، میرے عقائد دیکھو، میں پھر مرید بناؤں گا۔ تو کل لگا حضرت جی 10,000 روپے لایا ہوں آپ کے لیے، مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، بہرحال میں اس طرح مرید نہیں بناتا۔ تو روپے کی گٹڑی اٹھاتے وقت سیٹھ کہنے لگا مولانا ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ کو 10,000 روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا۔ مولانا نے بھی فرما دیا کہ جا تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو 10,000 پہ تھوک دے۔ مجھے اگر 10,000 دینے والا مرید نہیں ملے گا، تجھے ایسا پیر بھی نہیں ملے گا جو 10,000 پہ تھوک کر تجھے دھکا دینے چلا جائے۔ اللہ والوں کو کیا پرواہ ہے؟ ایک آدمی کی عادت تھی، ایک لڑکا تھا، اس کی یہ عادت تھی کہ پرندوں کے انڈے بچے نکال کر بچوں کو مار دیتا، انڈوں کو توڑ دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ پرندوں نے اللہ سے بد دعا کی، یا اللہ اس کا بیڑا غرق کر، اس نے ہماری تمام خراب کر دی، انڈے خراب کرتا ہے، بچوں کو مارتا ہے۔ اللہ پاک نے پرندوں کو اپنی قدرت سے یقین دلایا کہ میں اس کو کرتا ہوں ٹھیک ہے، اور فلاں دن ہم اس کو عذاب میں لے لیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث کی بات نہیں، علماء نے لکھا ہے، قرآن کی بات نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس دن وہ اس پر عذاب آنا تھا، عتاب خدا کا آنا تھا، اس نے اپنے لیے 2 روٹیاں پکائی، وہی اس کے پاس آٹا تھا، اتنی اس کے پاس پیسہ تھا، 2 روٹیاں پکائی، ابھی کھانے بیٹھا تو کوئی سائل آ گیا، کوئی فقیر آ گیا مانگنے والا، 2 روٹی اٹھا کر اس کو دے دی۔ اب شام ہو گئی، وہ عذاب میں نہ آیا۔ پرندوں نے عرض کیا الہ العالمین اس پر تو عذاب نہیں آیا، توجہ کرنا فرمایا جس نے اپنے پیٹ کا سرمایہ اٹھا کر دوسرے کا پیٹ بھر دیا ہو، اپنا بھوکا رکھا ہو، اسے برباد کرتے ہوئے مجھے شرم آ گئی ہے۔ میں اسے کس طرح برباد کروں جس نے اپنا پیٹ بھوکا رکھا اور دوسرے کا بھرا ہے، اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم پہ بھی کرم کروں گا، اس پہ بھی کرم کر دیا۔ اس لیے یہ ساری چیزیں عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ ساری زندگی ہم لوگوں کی گزر جاتی ہے، گزر جاتی ہے، گزر جاتی ہے، سوچ و بچار کا مادہ ہمارے اندر سے نکل چکا ہے۔ نماز کے بارے میں وہاں بے پرواہی، زکوٰۃ کے بارے میں وہاں بے پرواہی، جس طرح سے ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے اسی طرح سے ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرائض میں کوتاہی کرنا یا ہیرا پھیری کرنا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو برا لگتا ہے اور عذاب بھگتنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شاہ صاحب کا ایک واقعہ آپ کو سنایا، ہر سال بتاتا ہوں، بڑے لمبے چوڑے واقعات ہیں، اور قرآن کریم نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم، پسلیاں سینکی جائیں گی، پیشانی پہ داغ دیا جائے گا، کمر پہ داغ دیا جائے گا، اور داغ بھی دیا جائے گا اور یوں بھی کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہی تیرا مال ہے جس پر رات دن سانپ بن کے بیٹھا رہتا تھا، ہر وقت گنا کرتا تھا، ہر وقت سنبھالا کرتا تھا، اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے۔ اس لیے میں نے یہ مضمون عرض کر دیا کہ جو لوگ رجب میں زکوٰۃ نکالنے کے عادی ہیں ان کی اس طرف توجہ ہو جائے اور اس اہم فریضے کی طرف توجہ کر لو۔ اور ایک آخری چھوٹی سی آسان سی صورت بتاتا ہوں۔ آج کل کاروباری حالات بھی، دنیا کے معاملات بھی ایسے ہیں کہ یکدم آدمی لاکھ بنے یا 1000 بنے یا 100 بنے یا 50 بنے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آسان سی ترکیب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نام پر زکوٰۃ کی نیت سے جب دے تو اسے لکھ لے۔ جب بھی کوئی ضرورت، مثال کے طور پر سردی ہے، ایک بیوہ کو آپ نے رضائی دینی ہے، ایک غریب محتاج کو آپ نے کوئی چیز دینی ہے، اس کو اس کتاب میں لکھ لو کہ میں نے زکوٰۃ کے نام پر اتنا پیسہ دے دیا، اور پھر جب وہ دن آئے، سال کا ایک دن مقرر کر لو کہ فلاں تاریخ کو میں نے چکانا ہی چکانا ہے، اگر نہیں کرو گے ڈھیل پڑتے 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 اگلا سال آ جائے گا۔ اب اسی طرح اسی لیے تو یہ جماعت کی نماز رکھی اللہ نے، اگر جماعت کی نماز نہ ہو تو پھر سارے دکاندار اور کاروباری لوگ ابھی پڑھ لیں گے، ابھی کون سی دیر ہو رہی ہے پڑھ لیں گے، ابھی کون سی وقت چلا گیا، نتیجہ یہ وہ چلی ہی جائے گا وقت۔
شریعت کا یہ قانون نہیں ہے کہ تم دن مقرر کرو، کوئی خود مقرر کر لینے میں بھلائی ہے، کیونکہ وہ دن فراغت کا بندہ سمجھے گا یار تاریخ آ گئی ہے، مال کا، کاروبار کا، دھندے کا حساب و کتاب کر کے بے مسکات کھاتے کا حساب کرنا ہے۔ تو اس میں یہ صورت ہوگی کہ جب آپ سارے سال ادا کرتے رہیں گے تو جس وقت آپ حساب کریں گے کلیجہ نہیں پھٹے گا، جگر نہیں پھٹنے کا۔ 50,000 روپیہ اگر دینا ہے، اب یہ قدم اللہ نام پر 50,000 سیشن جج کو، افسر کو، ڈاکٹر کو تو دیا جا سکتا ہے، اللہ کو 50,000 کون دے بھائی؟ مرنا جائے بندہ۔ ذرا درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لے، ہر مرد عورت دعا پڑھ لے بڑے اطمینان سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مل کر درود شریف پڑھو، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اسی کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ مرتے وقت بھی درود شریف نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک